السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوسی کلاسز۔ تو آج جو ہم پڑھانے والے ہیں وہ کلاس 10 کا آج ہم بک پڑھانے والے ہیں اردو، جس کا نام ہے درخشاں۔ یہ اردو اتنا ضروری ہے کہ بورڈ ایگزام میں اگر اس میں اچھا نمبر آ گیا تو فرسٹ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اردو ہماری، اگر ہم مسلمان ہیں تو اردو ہماری مضبوط ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ایگزام میں ہم اچھے سے اچھا نمبر لگا سکے۔ تو آج ہم پہلا چیپٹر پڑھانے والے ہیں، ویسے تو پہلے بھی پڑھا چکے ہیں لیکن آج نئے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کے سیدھا دماغ میں جا کر فٹ ہو جائے گا، سمجھے؟ تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ تو یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا ہے؟ سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 یہاں پر ہے، اور کیا نام ہے سبق نمبر 1 کا؟ حمد خدائے عز و جل۔ کیا نام ہے؟ حمد خدائے عز و جل، یہ سبق نمبر 1 کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حمد خدائے عز و جل ہے کیا؟ نعت ہے، منقبت ہے، شعر ہے، نظم ہے، کیا ہے؟ تو یہ ہے حمد۔ کیا ہے؟ حمد۔ سب سے پہلے اس کا میں وضاحت کر دوں، اس کا مطلب بتا دوں۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے کہ جس میں صرف اور صرف کوئی ایسی نظم ہے جس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، ان کی توصیف بیان کیا جائے، ان کی بڑائی کو بیان کیا جائے، تو وہ حمد کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم نے حمد شروع کیا اور آخر میں یا بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی، یا کسی اور نبی کی تعریف کر دی، یا کسی اللہ کے نیک بندے کی تعریف کر دی، یا کسی صحابہ کی تعریف کر دی، حتیٰ کہ کسی کی بھی تعریف کی، تو وہ حمد نہیں رہ جائے گا۔ ایک بار اور بتا دوں، حمد کا جو لغت کا معنی ہے یعنی لغوی معنی ہے، اس کا معنی ہے تعریف کرنا، لیکن اردو جو معنی ہے وہ ہے صرف اور صرف اللہ کی تعریف کرنا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے آگے۔ اب دیکھیے، جب بھی کوئی چیپٹر لکھاتا ہے تو اس کے لکھنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، سمجھے؟ اس کی زندگی کے بارے میں پہلے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو حمد خدا عز و جل کے لکھنے والے ہیں اس کو مصنف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصنف۔ مصنف کہتے ہیں لکھنے والے کو، لیکھک کو، رائٹر کو کہا جاتا ہے اردو میں مصنف۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ جناب شبنم کمالی۔ کیا نام ہے ان کا؟ جناب شبنم کمالی۔ یعنی اس چیپٹر کو حمد خدا عز و جل کے لکھنے والے کا کیا نام ہے؟ جناب شبنم کمالی صاحب، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا اصلی نام یہ نہیں ہے، اصلی نام یہاں پر ہے۔ دیکھیے اصلی نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ اصلی نام کیا لکھا ہوا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ اور یہاں پر تخلص کیا کرتے تھے؟ یہ شبنم کیا کرتے تھے؟ تخلص۔ اب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ تخلص بہت سارے بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو تخلص کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شاعر اپنی شاعری میں اپنے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام کا استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا علامہ اقبال، ہے نا؟ اور بہت سارے ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے اپنے نام کو چھپا کر کوئی اور نام سے وہ مشہور ہو گئے ہوں، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ تو ان کا تخلص کیا تھا؟ شبنم تھا، لیکن ان کا اصلی نام کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب مصطفیٰ رضا کی پیدائش کب ہوئی تھی جناب شبنم کمالی کی؟ تو 22 جولائی 1938 عیسوی کو پکھریرا میں۔ کہاں ہوا تھا؟ پکھریرا میں۔ اور ضلع کہاں پڑتا ہے؟ سیتامڑھی میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ 22 جولائی 1938 کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کا جنم ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، یہاں پر شبنم کمالی کی بہت ساری کتاب ہیں۔ کتاب تو ان کی بہت ساری ہے، سمجھے؟ لیکن کچھ کتاب ایسی ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، پاپولر ہیں۔ اگر کوئی انسان ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو ہر کام کے وجہ سے وہ پاپولر نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عروج پر پہنچ جاتا ہے، بلندی پر پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بہت نام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے 5 کتاب ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاپولر ہوئے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے انوار عقیدت، دوسری کتاب کا نام ہے ضیاء عقیدت، تیسری کتاب کا نام ہے فردوس عقیدت، اور 4 کتاب کا نام ہے، چوتھے کا ریاض عقیدت، اور 5ویں کتاب کا نام ہے شہبائے عقیدت۔ لیکن یاد رہے، یہ آگے پیچھے نمبر اگر ہو جا رہا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ آگے پیچھے بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آخری میں ان کا انتقال کا وقت ہے، تو انتقال کے وقت میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کہیں پر 2006 ہوتا ہے، کہیں پر 2002 ہوتا ہے، کہیں پر بہت کم ہوتا ہے، بہت زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ ان کا جو ریل انتقال کا وقت ہے یہ 2006 عیسوی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر بورڈ ایگزام میں ایسا آپشن دیکھے 2006، تو بغیر سوچے سمجھے آپ 2006 میں کیا کر لیں گے؟ ٹک لگا دیں گے، تو آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ تھے مصنف کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہے تو بہت سارا، لیکن یہ جو تھی یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور انہی میں سے سوال بنتا ہے۔
اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سوال بنا دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، تاکہ آپ اس کا اچھے سے تیاری کر سکے۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ حمد خدا عز و جل میں ایسا ہے کیا؟ تو اوپر ہی لکھا ہوا ہے حمد۔ حمد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا، ان کی تعریف کو بیان کرنا۔ تو اس میں جو چیپٹر ہے اس میں پورا کا پورا جو ہے اللہ کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں، یہ رہی درخشا کی کتاب، آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، 10واں کلاس کا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو حمد خدا عز و جل میں کیا لکھا ہے؟ خالق دو جہاں ہے تو عز ذو الجلال ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خالق دو جہاں ہے تو عز ذو الجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ اللہ تو ایک اکیلا ہے، تو خالق ہے سارے جہان کا، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی مالک ہے، اور یکتا ہے۔ یکتا کا معنی ہوتا ہے ایک، اکیلا، یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تو ایک اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، اور تو بے مثال ہے۔ آگے کہہ رہا ہے تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی یا اللہ تیرے ہی رحم و کرم سے سارے جہان کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے، اور سب کی تو حیات کا، موت کا، ہر چیز کا کیا کرتا ہے؟ تو دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے دیکھیں قدرت خاص کا تیرے عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام جل وگر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ یعنی اللہ تیرا جو قدرت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ انسان جانتے کہ اللہ کی قدرت ہے، سمجھے؟ اور یہ ساری کائنات میں ہے، عکس ہے، چھایا ہوا ہے۔ کونوں مقام جل وگر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ کون کہتے ہیں اس دنیا کو؟ مکہ کہتے ہیں آخرت کو، یعنی دنیا اور آخرت میں تیرا ہی جمال ہے، سمجھے؟ آگے دیکھیں قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے یہ زندگی محال ہے۔ قائم ہے یعنی اللہ ابھی تک ہم زندہ ہیں صرف اور صرف تیرے رحم و کرم سے، ٹھیک ہے؟ ہماری نظم جو ہوتی ہے اس کو زندگی کہتے ہیں، یعنی ہماری جو زندگی چل رہی ہے یہ اللہ تیرے حکم سے ہے۔ اور اگر ہم تیرے حکم کو ماننا چھوڑ دیں، تیرے سوا کسی اور کو پوجنے لگیں، کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگیں، تو ہماری زندگی جو ہے یہ بہت محال ہو جائے گی، یعنی ناممکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف و حال حال ہے۔ صاحب عقل اس انسان کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، جو جانکار ہو، جو اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو صاحب عقل اسی انسان کو کہا جاتا ہے جس کے اندر عقل ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو، سمجھے؟ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ نام سے تیرے دو جہاں واقف و حال قال ہے، یعنی اللہ تیرے نام سے یہ دنیا والے بھی جانتے ہیں اور آخرت والا بھی، ہر انسان کو، ہر جنات کو، تمام فرشتوں کو، ہر چیز کو پتا ہے کہ تو رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو نے ہم کو پیدا کیا، تیرے سوا اور کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو ہم لوگ کو پیدا کر سکے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی یہ اللہ اگر کوئی تیری عبادت لاکھوں لاکھ برس کرتا رہے، لاکھوں لاکھ سال کرتا رہے، تو بھی تیرے کیا کہنا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ والدین، ماں ہے، اگر ماں کا دودھ ہم نے پیا ہے اور اگر ہم سوچے کہ اس کا حق ادا کر دے تو کبھی نہیں کر سکتے، وہ تو ماں ہے۔ اگر ہم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کا حق ادا کیسے کریں گے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو والدین دیا، جس نے ہم کو زندگی دی، عقل دیا، صلاحیت دی، سمجھنے کی، بوجھنے کی، ہر طریقے کی ہر سہولت سے ہم کو مہیا کرائی، اس کا ہم حق ادا کیسے کر سکتے؟ تو وہی شبنم کمالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر لاکھ برس بھی اگر کوئی تیری عبادت لگاتار کرتا رہے تو بھی تیرے حق ادا نہیں کر سکتا ہے، سمجھے؟ آگے دیکھیں ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ ظلمت کہتے ہیں برائی کو، دہر کہتے ہیں اندھیرا کو، یعنی ظلمت دہر میں اس ساری دنیا جو ہے اس میں کیا ہے؟ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ہم کو نور کی تلاش ہے، یعنی یہ اللہ تیرے رحم و کرم کی تلاش ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یعنی یہ اللہ تو ہم پر ایک نظر کرم کر دیجئے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ یعنی شبنم کمالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہمارا نیک مقصد ہے اس میں تو ہم کو کامیاب کر دے، اور تیرے حضور خاص میں، یعنی اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں میں کہ تو مجھ کو کیا کر دے؟ نیک مقصد میں کامیاب کر دے۔ آخر میں دیکھ لیے شبنم بے نوا کو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شبنم کیا ہے؟ تخلص ہے، یعنی ہر شاعر اپنی شاعری میں جب دوسرا نام کا استعمال کرتا ہے، اس کا اصلی نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رازہ، لیکن اس نے شاعری میں کیا نام یوز کیا؟ شبنم، اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، لطف و کرم کی راہ میں آج ہی پائمال ہے۔
یعنی یا اللہ یہ جو شبنم بے نوا کو یعنی جو یہ کام کر رہا ہے، جو اچھے کام کر رہا ہے، اس کو کیا کر دے، عروج پہ بلندی پر پہنچا دے. اور یہی کیا کر رہے، دعا کر رہا، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے. یعنی یہ جو کام کر رہا ہے اس میں آج یہ ناکام ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کر دے، اس کو کامیاب کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی کو کہتے ہیں حمد، یعنی جس میں صرف اور صرف ایک اللہ کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہو. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا. اگر کوئی ویڈیو میں کوئی دقت ہو یا آپ کو کوئی ایسا الفاظ ہو جس کا معنی لگے آپ کو غلط ہے، تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے، میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. اور آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے اس سے، آپ لوگوں کو دماغ میں اگر نہیں آیا تو مجھے کمنٹ کریں، میں اس کا بھی رپلائی کروں گا اور اسے سدھارنے کی کوشش کروں گا. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.